کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. مٹانے والے مٹ جائیں گے، گھٹانے والے گھٹ جائیں گے. نبی کا چرچا ہوتا رہے گا، نبی کا تذکرہ ہوتا رہے گا. نبی کو اللہ نے وہ بلندیاں عطا فرما دیا کہ قرآن میں اللہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ نے نبی کے ذکر کو بلندیوں پر پہنچا دیا، بلندیاں عطا فرما دیا. اب کسی کے گھٹانے سے نہیں گھٹے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کے گھٹانے سے نہیں گھٹے گا. چاہے وہ کسی پریس کلب میں بیٹھ کر کتنے ہی میڈیا پرسنز کے سامنے گھٹانے کی کوشش کرے، گھٹا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا. کیا اوقات ہے تیری اے رافضی، اے دجال وقت؟ کیا حیثیت ہے تیری؟ تو سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے ہائی پروفائل زندگی جینا ہے، لیڈر یا منسٹر بننا ہے، ایم ایل اے یا ایم پی بننا ہے، تو مجھے ان طاقتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا جو اسلام کے خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف ہے. اور ابھی فی الوقت ہندوستان میں تو ایسا ہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگوں کو لیڈری منسٹری ان کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں دی جا رہی ہے، تعصبیت کی بنیاد پر دی جا رہی ہے. جو جتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف بھونکے گا، جو جتنا زیادہ اسلام کے خلاف آواز بلند کرے گا، جو جتنا بڑھ کے نبی کی شان میں توہین کرے گا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنے بڑے پد پر پہنچے گا، وہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچے گا. سن لو اے دنیا کے لالچی کتوں، تم کو کیا لگتا ہے کہ تم ایسی حماقت کر گزرو گے اور نبی کے غلام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے؟ تمہیں جواب دیا جائے گا، اور جواب کل بھی دیا جا رہا تھا، آج بھی دیا جا رہا ہے، اور جب تک ناموس رسالت پر پہرا دینے والے غلام زندہ ہے جواب دیتے رہیں گے. اور اس کو ذرا یہ یاد دلاؤ کہ تو کوئی پہلا نہیں ہے نبی کے تعلق سے ایسی بکواس بکنے والا. تو جن کی نسلوں میں پیدا ہو کے آیا ہے، تیرے بڑے بھی ایسی ہی بکواس بکتے تھے. ذرا تاریخ پڑھ اسلام کی، ذرا قرآن پڑھ تو تجھے پتہ چلے گا کہ تو جس کی اولاد میں ہے، پیدا ہو کے آیا ہے، تیرا بڑا ایک ولید ابن مغیرہ نام سے گزرا ہے، وہ بھی نبی کی شان میں توہین کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا. تو اللہ تعالی نے قرآن شریف میں اس ناپکار ولید ابن مغیرہ کے لیے
آیتیں نازل فرمایا اور 10 عیب گنائے. کتنے عیب گنائے؟ 10 عیب گنائے. 10 میں سے 9 کی تصدیق تو وہیں پر ولید ابن مغیرہ نے کر دی کہ ہاں یہ برائی مجھ میں ہے، یہ خرابی مجھ میں ہے، یہ جو ہے غلطی میں کرتا ہوں، یہ نقص مجھ میں ہے، یہ عیب مجھ میں ہے. 9 تو اسی وقت اس نے تسلیم کر لیا، اور ایک عیب تھا 10واں جس میں اللہ نے بتایا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ حلالی نہیں، اس کی رگوں میں حرام خون ہے. جیسے ہی اس نے یہ سنا، محفل سے کھڑا ہوا، سیدھے اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا میرا باپ کون ہے؟ ماں نے اس سے پوچھا یہ کیسا سوال ہے؟ کہا جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا جواب دے، میرا باپ کون ہے؟ جب ماں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو کمر سے خنجر نکال کر اس نے ماں کے گلے پہ لگایا اور کہا سچ بول ورنہ تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا. تو بالآخر ولید ابن مغیرہ کی ماں نے حقیقت بیان کی اور بتایا کہ تیرا باپ عرب کے رئیسوں میں سے ایک رئیس تھا، اس کی بہت زیادہ جائیداد اور پراپرٹی تھی، وہ کسی اور کو نہ چلی جائے. اس خوف سے میں نے جب یہ دیکھا کہ تیرے باپ میں مردانہ کمزوری ہے اور وہ اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں، تو میں نے ایک چرواہے کے پاس جا کر منہ کالا کیا ہے، تو اسی چرواہے کا بیٹا ہے، تو اسی چرواہے کا بیٹا ہے، تو چرواہے کی اولاد ہے، تو جسے اپنا باپ کہتا ہے وہ تیرا باپ حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ تیرا باپ بکریاں چرانے کا کام کرتا ہے، وہ ایک چرواہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں نازل فرمائی، جو اس کے عیب گنائے، وہ پورے کے پورے صحیح ثابت ہو گئے، وہ پورے کے پورے صحیح ثابت ہو گئے. اور ایک کے بارے میں جو اس کو خود کو ڈاؤٹ تھا کہ قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے اس کو یہ بتایا گیا کہ تو حلالی نہیں ہے، تیری رگوں میں حلال کا خون نہیں ہے، تو اس نے ماں سے جا کر اس کی بھی کنفرمیشن کر لی، اور ماں نے حقیقت بتا دیا کہ تیرا باپ وہ نہیں جس کو تو باپ کہتا ہے، بلکہ تیرا باپ حقیقت میں ایک چرواہا ہے. تو حضرات، ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ ہمیں یہی سبق اور درس مل رہا ہے کہ قرآن نے بتا دیا کہ جو نبی کا گستاخ ہے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، جو نبی کا گستاخ ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا، چاہے وہ ادھر والا ہو کہ ادھر والا ہو، چاہے وہ ماتھا پیٹنے والا ہو یا سینہ پیٹنے والا ہو، یا اپنے ماتھے پر تلک لگانے والا ہو کہ گھنٹا ہلانے والا ہو، کوئی ہو، کہیں کا ہو، کوئی بھاشا بولتا ہو،
کسی مذہب کا، کسی دھرم کا وہ ماننے والا ہو، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے، اگر وہ نبی کی توہین کر رہا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ توہین کرنے والا ہرگز حلالی ہو نہیں سکتا، ہرگز حلال کا ہو نہیں سکتا، اس کے رگوں میں حلال خون ہو نہیں سکتا۔ تو پتا چلا آج جتنے یہ میڈیا کے سامنے بھوک رہے ہیں، یہ نبی کی شان میں توہین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے حرامی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ سب سمجھ لو اچھی طرح، اے ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں، چاہے بند کمروں میں کرتے ہو یا میڈیا کے سامنے کرتے ہو، اپنے موبائل پہ کرتے ہو یا دوسروں کے کیمرے پہ کرتے ہو، حقیقت میں تم اپنے آپ کو بے نقاب کر رہے ہو، تم اپنی حقیقت کو دنیا کے سامنے لا رہے ہو۔ نبی کی شان میں توہین کر کے تم یہ ذہن دے رہے ہو کہ پہچان لو ہمیں۔ اب تک جو راز تھا اب وہ راز فاش ہو رہا ہے، جان لو ہمیں، ہم حلال نہیں، ہم حرام ہیں، ہم حرام کی اولاد ہیں۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ گھٹانے والے، یہ مٹانے والے خود گھٹ جائیں گے، خود مٹ جائیں گے۔ اللہ نے جنہیں ایسی بلندیاں عطا کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی بلندیاں عطا کی ہے، کیسی بلندیاں عطا کی ہے۔ کسی مولوی عالم مفتی کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ پیمانے کے ذریعے یہ بتا سکے کہ اللہ نے اتنے رتبے، اتنی عظمت، اتنی شان بلند فرمائی ہے۔ کوئی نہیں تعین کر سکتا، کوئی لمٹ نہیں بتا سکتا۔ بلند کرنے والا رب جانتا ہے، بلند ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ہم تو بس اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی اعلان کریں گے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تاجدار ختم نبوت سرکار فرما رہے ہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو بکر تک نہیں جان پائے تو یہ رافضی کیا جانے گا؟ حضرت عمر نہیں جانے تو یہ کیا جانے گا؟ کفاروں مشرکین کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ لعنتی رافضی کیا جانے گا؟ حضرات، اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو وہ بلندی عطا فرما دیا کہ اے میرے محبوب، میں جب یاد کیا جاؤں گا
لوگ تجھے بھی یاد کریں گے. میرا ذکر ہوگا تو محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا. میرا چرچا ہوگا محبوب تیرا بھی چرچا ہوگا. دیکھ لو نماز السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کا ذکر آ گیا. قرآن پڑھے گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جہاں رب کا ذکر ہے وہاں نبی کا ذکر ہے. جہاں رب کا ذکر ہے وہاں نبی کا ذکر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں رب کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے. نماز میں رب کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے. قرآن میں رب کا ذکر ہے تو نبی کا ذکر ہے. حضرات محترم، جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں وہاں نبی کا ذکر ہے. جب جب لوگ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ساتھ میں نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے. اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے. تو دوستو اور بزرگوں، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، گھٹانے والے خود گھٹ جائیں گے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ. اور یا رسول اللہ کے بعد یا غوث اعظم یا غوث اعظم. غوث اعظم فرما رہے ہیں میرا چرچا میرا تذکرہ تا قیام قیامت ہوتا رہے گا. میری ولایت کا چرچا ہوتا رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں. 1000 سال ہونے کا وقت آ رہا ہے. کتنا زمانہ؟ 1000 سال. قریب 1000 سال کا دور گزر چکا. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ظاہری دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1000 سال کی تاریخ پڑھ لو اور یہ ثابت کر کے دکھا دو کس دور میں کس زمانے میں لوگوں نے غوث اعظم کو فراموش کیا ہے. ثابت کر کے دکھاؤ. کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی علاقہ تم نہیں بتا پاؤ گے. ہر جگہ غوث اعظم کا چرچا ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے. اور غوث پاک فرما رہے ہیں تا قیام قیامت ہوتا رہے گا. جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو سمجھ لو نا رسول اعظم کی شان کیسی اعلیٰ ہوگی، جن کے لیے رب نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. یعنی اس لمحہ نبی کی جو شان ہے، نبی کا جو مقام ہے، آنے والے لمحے میں کم نہیں ہوگا، آگے بڑھے گا، اونچا اٹھے گا. آئے ہے خیر لک من الاولی، بہتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا، اونچا ہوگا. سبحان اللہ. دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی گزری گھڑی سے بہتر ہوگی۔